اور اس تصور کو کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں اس بات کا احساس ہو کہ ریاست بھی ان کے لیے کچھ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک دو طرفہ چیز ہے. اب کیونکہ کسی ایک شخص جو اسلام آباد میں پیدا ہوا اور دوسرا جو مکران کے ساحل پہ ہوا، ان میں قدر مشترک کوئی نہیں، وہ کوئی فیملی، کوئی آرگینک بایولوجیکل یونٹ نہیں ہے. تو اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں یہ جو اس وقت تمام جو آپ کا تجربہ ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ جو پاکستانیت جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے میں کوئی مسئلہ ہے، یا اس لیے کہ ریاست کی اٹھان جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اب تو بڑا یہ جو ہم ایک جو سلسلہ چلتا رہا ہے اتنے عرصے تک، ایک ضروری صرف ایک پروسیس تھا. کیونکہ آج ہم جہاں پاکستانی جو ہے بیٹھا ہوا ہے سٹیزن، جو تنقید بھی کر رہا ہے، جو پریشان بھی ہے، جو مدد کرنے کی بھی کوشش، اس ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں جو کام بھی بہت کرتے ہیں تو وہ سب اب سوچیں جی ہمارا پاکستان کدھر ہے. People have started to think and they would not have come to this stage unless they had been tested. ہمارا ایک امتحان لیا گیا ہے اور اب یہ امتحان، وہ وقت آ گیا کہ ہم نے again we have to pass this test کہ جی we are one nation. ویسے We have to own it. زلزلے کے دوران اس کے بعد جس طرح لوگوں نے بالکل غیر سرکاری سطح پہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی جو انہوں نے کوششیں کی تھیں، میرے خیال میں تو وہ بہت امپریسو تھی. دیکھیں، آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ ایک آڈینس سے سورٹ آف ویوز شیئر کرتے ہیں. اب آپ کو ایک آڈینس یہاں بٹھاتی ہے، مجھے ایک آڈینس یہاں بٹھاتی ہے. ہمارا ایک کیا فرض نہیں بنتا کہ ہم واپس ان کے لیے کام کریں، چاہے زلزلہ ہو چاہے کچھ ہو. میں جب سوات جاتی ہوں تو مجھے ایک شخص نہیں کہتا آپ کیوں آئی ہیں. جب میں پہلی دفعہ گئی تھی I cried and I wept and I was so emotional because people came just to see my face. I had nothing. I just went to say are you okay. اور جو ایک آگے سے جو ایک جذبہ آیا وہ مجھے اتنا اٹ واز سچ اے ہمبلنگ سورٹ آف ایکسپیرینس فار می. نہیں، آپ کو تو آپ کی جو اسٹار ویلیو ہے، آپ تو بٹ کو تو دیکھیں لوگ نا، 20 سال سے اس کا جانتے مطلب ہیں. یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جی کراچی والے میرے ہیں، سوات والے بھی میرے. اگر ہمارے اپنے ہمارے دشمن یا ہم سے غیر ہو گئے تو ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ دیز آر اون پیپل نا. دیز آر آئی بلیو. ابھی جب ٹورزم سیمنا پہ میں گئی، میں ایک ہی خاتون روم آف 100 مین میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے مجھے نہیں یہ فیل ہونے دیا کہ جی آپ ایک ہی عورت یہاں کیا کر رہی ہے. اچھا، ایک عورت کہ آئی ایک کمرہ بھرا ہوا مردوں سے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اور اس نقطے پہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں زارا سکندر، جو پرنسپل ہیں گرلز ہائی اسکول کی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سکندر. وعلیکم السلام جی. عتیقہ اوڈو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، سوات بھی آئیں، بہت میرے خیال میں کسی تعارف کی تو محتاج ہیں نہیں وہ. انہوں نے کہا کہ میں ایک کمرے میں تھی جہاں پہ سارے مرد تھے. میں ابھی پچھلے دنوں سوات گیا اور وہاں پہ ایک گرلز ہائی اسکول میں بھی گیا. اور وہاں اسکول میں آپ گئے تھے؟ جی وہ منگورا کا وہ اسکول نمبر 1 تھا. تو وہاں پہ میں گیا تو بہت ہی جو ہے وہ میرے لیے تجربہ جو ہے وہ موونگ تھا، کیونکہ وہاں پہ جو میں نے جذبہ دیکھا جی وہ بہت ہی ایسا تھا کہ میں تو اس کے بعد سے یہی کہتا رہا کہ اگر سوات کو جو ہے اور خصوصی طور پہ اور پاکستان کو عمومی طور پہ اگر ہم نے درست کرنا ہے تو ہمیں اپنی عورتوں میں انویسٹ کرنا ہوگا. تو آپ ایک اسکول چلاتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیسے آپ جو ہے نا تعلیم کا کیا معاملہ ہے وہاں پہ، ساز و سامان کی کیا حالت ہے، بلڈنگز کی کیا حالت ہے، آپ کے پاس جو اساتذہ ہیں وہ کیا پورے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کچھ بتائیے. اچھا جی، ہمارے تو پہلے بھی سوات میں والی سوات کے زمانے سے یہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھا جا رہا ہے. انہوں نے میل کے لیے کالج بنائے ہیں، فیمیل کے لیے اسکول بنائے، پھر انہوں نے یہ ہاسپٹل سارا انتظام ان کا. اس کے بعد بھی یہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھا رہا. لڑکیوں میں خاص کر بہت جذبہ تھا، لیکن جب سے یہ حالات خراب ہوئے تو اس کے بعد ذرا مشکل ہوئی لڑکوں کو اسکول آنے میں. لیکن ان خراب حالات میں بھی ہمارے بعض اسکول جو لوکل ایریا میں جو اربن میں تھے وہ کھلے رہے. ہمارا اسکول بند نہیں ہوا ان حالات میں. صرف مئی کے مہینے میں اور مئی جون میں، یہ 2 مہینے جب ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہوئے، آئی ڈی پیز بنے، تب یہ 2 مہینے ہمارا اسکول بند رہا. اس کے بعد دوبارہ جب اسکول کھلے تو حالات کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی تعداد ذرا کم تھی. بچے بہت کم آ رہے تھے کیونکہ کوئی کراچی میں تھا، کوئی لاہور میں، کوئی پشاور، ادھر ادھر ہم لوگ بکھرے ہوئے تھے.
نہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی فنڈز وغیرہ کو پیسہ مل رہا ہے آپ کو ساز و سامان کے حوالے سے؟ تو ہمیں اب دوبارہ بہت زیادہ ملا ہے, فرنیچر کی کمی نہیں ہے. ہمارا اسکول نیا بنا تھا اور ہم نئے اسکول میں شفٹ ہو گئے ہیں. اسکول بھی ہمارا بہت اچھا ہے. ہماری ٹیچر زیادہ تر لوکل ہیں, ساری ٹیچرز آ رہے ہیں. اور جو اسکول یہاں پہ بند ہے تو ہمارے ایگزیکٹو صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ جو لوکل اسکول ہے اربن کی وہاں پہ جا کے ڈیوٹی کریں. ہمارا انرولمنٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ تو ایک بہت مثبت بات ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب سوات آؤں گا تو کوشش کروں گا کہ آپ کے اسکول جو ہے وہ اپنے ساتھ عتیقہ اردو صاحب کو بھی ساتھ لیں. چلیں ٹھیک ہے, میں انہی کے توسط سے جو ہے وہ اگلی دفعہ آؤں گا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. یہ جو روایت کو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں نا, اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں یہ یہاں پہ اگین اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرا ایک حق ہے کہ میری بیٹی اسکول جا سکتی ہے, تو کیا سوات کی ماں کا یہ حق نہیں ہے؟ She has the right also to send her daughter to school. اچھا, عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک معاشرت ہے سرحد کی, لیکن میں جب تھوڑا سا اس سطح کو کریت کے دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہم نے ایک ڈھکوسلا ہے. یہ بھی بالکل سپرفیشل لیول پہ وہاں کی جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, وہاں میں گئی اینڈ دے آر سو کریجس. دیکھیں آپ اور میں اگر ڈرتے ہیں صرف وہاں جا کے دیکھنے سے, کتنی افسوس کی بات ہے. وہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں, they have the guts to live, they are dealing with it. We can't make a trip up to help them. عجیب چیز ہے. میں کبھی پہلے سوات گئی نہیں تھی, لیکن جب یہ پورا سلسلہ شروع ہوا I just felt it was very close to my heart. and یہاں پہ میں طلعت حسین صاحب کا شکریہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب یہ سارا ہوا اس وقت میں فلسطین کے لیے میں ایک ریلی کر رہی تھی, اور کیونکہ 3 ہفتے میں یہ فاسفرس بامبس دیکھ دیکھ کے بچوں پہ پاگل ہو گئی تھی. and I took out a whole sort of gathering for Palestine. And Talat Hussain said to me, he said, why Palestine? Why not Sawat? And شروع میں تو میں نے سوچا کہ وہ مجھے ایسی sort of تنگ کر رہے ہیں کہ ایسی چھیڑ, but actually he was so right. If we don't start looking after our own people, ہم اپنوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا ان کا کون خیال رکھے گا؟ اچھا ایسے کرتے ہیں آپ وقت نکالیں اپنی مصروفیت میں سے. اگلی دفعہ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. اینی ٹائم. ٹھیک ہے نا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہاں پہ تو لوگ جو اس مصیبت میں ہیں وہ تو ہیں, لیکن someone like you who has, as I said, star value, the celebrity, decided that she is going to be there among the people. اور میرے خیال میں یہ ایک جو میسج ہے اس کو آگے جو ہے وہ بڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ عتیقہ جوائن کرنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوگی, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن کے معاملات جو ہے کہ وقت کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے. جو بنیادی چیز, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ ان مختلف پروگرامز میں بار بار ابھرتا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اس جنگ کی نوعیت ہے اس میں لوگوں میں انویسٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور عمومی طور پہ بھی ریاست کو اگر حالت جنگ میں نہ بھی ہو تب بھی لوگوں میں انویسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ آج کے دور میں, جدید دور میں, صرف اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے اگر اس کے لوگوں میں اس کی قبولیت ہو, اگر اس کے لوگ خوشحال ہوں, پڑھے لکھے ہوں, اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ ریاست کا وجود جو ہے ان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ پچھلی نسلوں سے زیادہ بہتر ہوں. اور میرے خیال میں ریاست کے وجود کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے ejazhaider26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں, ejazhaider26@gmail.com. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سیاسیات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.